سورۃ بقرہ آیت نمبر 72۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب قتل کیا تم نے، نفساً ایک انسان کو، ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ، پس تم ڈالنے لگے ایک دوسرے پہ، دال را حمزہ اس کا روٹ ہے، دور کرنا، اپنے سے دور کرنا اور ایک دوسرے پہ وہ ڈال دینا، فی میں ہا اس کو، واللہ اللہ تعالیٰ مخرجن نکالنے والا ہے، ماں جو کنتم تھے تم تکتمون تم چھپاتے۔ جیسا کہ ہم پیچھے تفصیل سے پڑھتے آئے ہیں کہ اس کے بارے میں پوری تفصیل ہم نے ڈسکس کی تھی کہ ایک شخص نے اپنے چچا کو جو بے اولاد تھا اور مالدار تھا، اور صرف اس کی ایک بیٹی تھی، بے اولاد جس کی نرینہ اولاد نہیں تھی، تو اس نے لالچ میں آ کے اپنے چچا کو قتل کر کے اور نیکوکاروں کی بستی کے باہر ڈالا اور کہا کہ میرا چچا نہیں مل رہا، اور جب لاش ان کی بستی کے پاس سے ملی تو پھر قصاص کا بھی دعویٰ کر دیا کہ بھی میرے چچا کا قصاص مجھے دیا جائے، یعنی دیت مل جائے گی اور اس کی بیٹی سے بھی نکاح ہو جائے گا اور اس طرح میں امیر ہو جاؤں گا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ واقعہ آیا تو نیکوکاروں کی بستی والوں نے کہا کہ ہم پہ یہ سراسر الزام ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو وحی میں کہا گیا کہ ان سے کہو کہ ایک بچڑے کو ذبح کرے، گائے کو ذبح کرے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ہم اتنی بڑی پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جاہل، اللہ نہ کرے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے گائے کے بارے میں یہ حجتیں کرتے رہے، سوال کرتے رہے، اور آخر کار انہوں نے اس کو ذبح کیا کیونکہ انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا تھا۔ تو اس کی برکت سے پھر ان کے دل میں یہ بات آئی اور پھر وہ گائے ملی، اور وہ بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہ گائے ان کو پھر حاصل کرنی پڑی۔ اب یہاں پہ آگے سلسلہ وہی چل رہا ہے، اور پھر کہا گیا کہ آپ نے جو ایک شخص کو قتل کیا تھا اور پھر اس کو ایک دوسرے کے اوپر آپ ڈالنے لگے تھے، اصل چیز کیا تھی؟ گائے کو ذبح کرنے کی، واللہ مخرجم، اللہ تعالیٰ نکالنا چاہتے ہیں جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ پہلی چیز وہ کیا چھپا رہے تھے؟ گائے کی محبت جو ان کے دلوں میں رچی بسی تھی۔ دین قبول کرنے کے باوجود، شریعت ملنے کے باوجود، تربیت میں کمی کہہ لیں، اور پرانی روش ابھی تک ان کے اندر اسی طرح سرات کیے ہوئے تھی، اس لیے ان کے لیے ٹھیک ہے انہوں نے پوجا کرنی تو چھوڑ دی تھی گائے کی، لیکن ان کے دل سے اس کی عظمت، اس کی ہیبت اور اس کا احترام ختم نہیں ہو رہا تھا۔ تو اللہ نے یہ بھی ان کے اندر سے نکالنا تھا کہ دیکھو یہ گائے ہے، ایک اللہ کی تخلیق ہے، انسان کی فائدے کے لیے بنائی گئی ہے، بہت سے فائدے ہیں اس کے اندر، آپ خود بھی جانتے ہیں، اس کی ایک ایک چیز میں اللہ نے انسان کے لیے فائدہ رکھا، لیکن بوقت ضرورت اس کو ذبح کر کے کھایا بھی جائے گا، نہ کہ اس کے اندر اتنے فائدے ہیں اگر ایک جانور کے اندر تو اس کے پوجا شروع کر دی جائے اور نعوذ باللہ اس کے گوبر کو اپنے منہ پہ ملنے لگ جائیں، یا اس کے پیشاب کو پینا شروع کر دے، یا اس کو گائے ماتا بنا لیں۔ اس چیز سے ان کے اندر سے یہ نکالنے کے لیے تو پہلی چیز تو یہی تھی کہ جو تم نے چھپا رکھی ہے اندر، وہ اندر سے نکلے، اور ایک کچھ کے دل میں خوف تھا کہ ہم اس کو ذبح کریں گے تو شاید ہم پہ کوئی عذاب ٹوٹے گا۔ تو یہ بھی جیسے کچھ لوگ نہیں جاتے قبروں پہ، نہیں چڑھاوے چڑھاتے نہیں، لیکن وہ پھر بھی ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے کہ ٹھیک ہے ہم نہیں جاتے، لیکن کہنے کی کیا ضرورت ہے، بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ یعنی اندر کسی کونے میں ڈر ہوتا ہے کہ وہ قبر میں جو دفن شدہ جو بھی ہے کوئی بزرگ دین ہی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی من گھڑت بندہ ہے، تو وہ ہمیں نقصان نہ پہنچ جائے، یا ہم منع کریں کہ اس کی قبر پہ نہ جائیں تو ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ بھی ایک خوف انسان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں الحمدللہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہے کہ نفع اور نقصان صرف اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے یہ کسی اور کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں دی۔ اور میں بارہا آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں کہ عقیدے کی چھوٹی سے چھوٹی رائی برابر بھی غلطی قابل معافی نہیں ہے آخرت میں، جبکہ اعمال کی بڑی سے بڑی غلطی اس کے لیے توبہ کے دروازے، مغفرت کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی گناہ گار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، ہم اس کے لیے وہ دروازے بند نہیں کر سکتے، توبہ کے، بخشش کے، مغفرت کے۔ یہاں تک کہ ابو ہریرہ سے ایک خاتون نے کہا کہ مجھ سے زنا ہوا، اور اس نے ساری اپنی تفصیل بتائی، تو
حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ بھئی تمہاری تو کوئی بخشش نہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اس طرح صبح ایک خاتون مجھے ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا. میرا رب کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کوئی نا امید نہ ہو. تو اس کی اگر وہ توبہ کرتی ہے سچے دل سے اور آئندہ اس سے بچتی ہے تو اس کی معافی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے شام کو دوبارہ اس کو ڈھونڈا اور باقاعدہ یہ فتویٰ دیا. اس کی خوشی میں پھر توبہ بھی کی اور اونٹ بھی ذبح کی ہے اس توبہ کی کہ میرے لیے مغفرت کے دروازے کھلے ہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن بتانے کا مدعا یہ ہے کہ عقیدہ کیا چیز ہے کہ آپ کہیں بھی کسی جگہ بھی ہاں احترام ضرور کریں، میں یہ نہیں کہتی. آپ اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگان دین کا، سب کا احترام کریں. احترام یہ نہیں کہتا کہ آپ ان ڈرنے لگ جائیں کہ وہ آپ کو بد دعا دے دیں گے، آپ کو نقصان دے دیں گے، آپ ان کی قبر پہ ماتھا نہیں ٹیکیں گے یا چادر نہیں چڑھائیں گے تو آپ کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے اس کے بس آپ ڈر کے مارے یہ بھی نہیں کہتے کہ وہاں نہ جائیں کہ کہیں ہمارے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے، تو یہ عقیدہ ویک ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے اعتقادی کافر یا منافق اور ایک ہوتا ہے عملی کافر اور منافق. بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. ہم عملی کو نہ ایک دم کہہ دیتے ہیں تم بہت بڑے کافر ہو، کہنا ہی نہیں چاہیے، اسلام منع کرتا ہے تم بہت بڑے منافق ہو. اصل یہ ہے کہ عقیدے کی خرابی نہ ہو، اپنے آپ کو بالکل صاف ستھرا رکھیں، صرف اللہ کی ذات کے ساتھ لو لگائیں، اس پہ بھروسہ کریں، اس پہ توکل کریں. زندہ جو نیک حضرات ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے استاذہ ہیں، آپ کے علاقے میں امام ہیں، کوئی عالم آتا ہے، اس کو دعا کے لیے ضرور کہیں، لیکن اس کی وفات کے بعد اس کی قبر کے ساتھ جڑ جانا یہ عقیدے کی خرابی ہے. تو پہلی چیز یہ بھی اللہ نے نکالنی تھی اور دوسری یہ بھی نکالنی تھی کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا عقیدہ ان کے اندر سے ختم ہو چکا تھا اور وہ نہیں مانتے تھے. وہ سمجھتے تھے ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے. تو یہ بھی بتایا گیا کہ جب آگے آپ دیکھیں گے کہ اس کا ٹکڑا جب اس کو مقتول کو لگایا جائے گا، جو قتل ہوا تھا، تو وہ اٹھ کھڑا ہوگا اور وہ بولے گا اور اس کے بعد پھر وہ مر جائے گا. اچھا وہ ویسے بھی اٹھ سکتا تھا، ٹکڑا لگانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پیچھے جو ساری میں بات اتنی تعمیر باندھ رہی ہوں نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک آرڈر دے کے کتنے کام کروائے اللہ نے. ٹھیک ہے، جیسے بچے کو کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں رمضان کے مبارک مہینے میں یا عام دنوں میں بھی صدقے کے پیسے اس کے ہاتھ میں پکڑاؤ. آپ دے سکتی ہیں نا. ایک تو اس کو دینے کا شوق پیدا ہو، ایک اس کے اندر سے لالچ ختم ہو، ایک اس کے اندر یہ غریبوں کی ہمدردی دل میں پیدا ہو. تو تین کام آپ کرواتی ہیں. حالانکہ پیسے اس نے نہیں کمائے، وہ چھوٹا سا بھی بچہ ہے. اور ایک اس کی تربیت ہو جائے کہ مجھے دینا ہے زندگی میں، مجھے مانگنا نہیں، میں نے دینا ہے. اس طرح بہت سے اس کے اندر راز چھپے ہوئے تھے. اور تیسری چیز وہی تھی کہ اس کے بھتیجے نے جو چھپا رکھا تھا راز اور نیکوکاروں کی بستی میں لاش کو ڈال دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں چیزیں جو ان سی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح کی تھی. اب یاد رکھیے گا کہ ماں کنتم تکتمون، اس کے بارے میں بڑی تفصیل ہمیں ملتی ہے. امام ابن ابی شیبہ، احمد اور بقی نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جو کوئی عمل کرے اللہ تعالیٰ اس سے اس کے عمل کی چادر پہنائے گا. اگر وہ عمل خیر کا تھا تو اس کے لیے خیر ہوگی، اور اگر وہ عمل شر کا تھا تو اس کے لیے شر ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ اس راز کو لازماً افشاں کرتے ہیں، لازماً نکالتے ہیں. کوئی سات پردوں میں چھپ کے بھی بھلائی کرے، نیکی کرے، خیر کرے، اور اوپر سے بظاہر وہ سمپل لائف گزار رہا ہو، اس کی زندگی میں اس کی نیکیاں اللہ باہر نکالتے ہیں. یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں تو وہ نکلیں گی. اور اگر کوئی سات پردوں کے اندر چھپ کے بھی برائی کر رہا ہو اور کسی کو نہ پتا ہو، عمر کے ایک حصے میں وہ سامنے آن کھڑی ہوتی ہے اور پھر سارا معاشرہ تھو تھو کرتا ہے کہ یہ اندر سے یہ تھا اور اوپر سے یہ تھا. تو اس لیے یہ مت سمجھے کہ آپ غار میں گھس کے یا دریاؤں کے اندر جا کے یا اس جگہ آپ برائی کر رہے ہیں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں. امام بقی نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا کوئی نیک یا برا عمل چھپا ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے ظاہر فرما دیں گے جس سے وہ پہچانا جائے گا. پھر اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا مومن کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے. پھر فرمایا مومن وہ ہے
جو نہیں مرتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے کانوں کو ان آوازوں سے بھر دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے. اور ایک بندہ ایک ایسے کمرے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے جو 70 کمروں کے اندر ہے اور ہر کمرے کے اندر ایک لوہے کا دروازہ ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو عمل کی ایسی چادر پہنائے گا یہاں تک کہ لوگ اس کا تذکرہ کریں گے اور اس کے عمل سے زیادہ اس کی تعریف کریں گے. صحابہ نے عرض کیا کیسے اس کے عمل سے زیادہ اس کی تعریف ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے کہ متقی ایک سے زیادہ عمل کی طاقت رکھتا تو زیادہ عمل کرتا، یعنی نیت کو بھی اس کے باہر نکال کے اس کی اتنی تعریف ہوگی کہ اتنا اس نے کیا نہیں ہوگا، لیکن اس کی نیت تھی کہ میری صحت ہوتی، میرے پاس وقت ہوتا، میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں یہ ساری نیکیاں کرتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے. تو فرمایا کافر وہ ہے جو نہیں مرتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے کانوں کو ان آوازوں سے بھر دیتا ہے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے. اور فاجر آدمی کسی ایسے کمرے کے اندرونی حصے میں برائی کرے جو 70 کمروں کے اندر ہو، جس کا ہر دروازہ لوہے کا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے عمل کی چادر پہنائیں گے یہاں تک کہ لوگ اس کی برائی میں باتیں کریں گے اور زیادتی بھی کریں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کس طرح زیادتی کریں گے؟ فرمایا اس لیے کہ فاجر اگر برائی میں زیادتی کر سکتا تو زیادتی کرتا، یعنی اس کے اگر کنٹرول میں ہوتا تو اس سے بھی زیادہ برائیوں میں آگے بڑھ جاتا. تو حدیثوں کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، کفل کو اس نے توبہ کی اکیلے کمرے میں، کسی کو نہیں پتا تھا، لیکن اللہ نے اس کے دروازے پہ لکھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، غفر، بخشش ہوگی اس کی. یعنی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کسی کا نیک عمل اور اپنے نیک عمال کو چھپائیں، برے عمل کو بھی چھپائیں. اللہ نے پردہ پوشی کیا، اللہ توبہ کی ہم سب کو توفیق دے، لیکن اگر توبہ نہ کی تو وہ برے عمل بھی سامنے آئیں گے. تو اپنی نیکیوں کو بھی جس حد تک وہ چھپانا چاہیے. حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو اس کے عمل کی چادر پہنانے والا ہے، یعنی اس کے عمل کو ظاہر کر دے گا. اسی طرح ایک امام بقئی نے روایت کی، کہا جاتا ہے کہ اگر ابن آدم 70 کمروں کے اندر کوئی خیر کا عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے عمل کی چادر، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے عمل کی چادر پہنائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ پہچانا جائے گا. تو بہت سی حدیثیں ابن ابی شعبہ نے ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ اگر بندہ اپنی عبادت کو اس طرح چھپائے جس طرح وہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو ظاہر کر دے گا. تو مختصر سی تفسیر ہم نے اس آیت کی کہ ایک شخص کے قتل پہ یہ ساری چیزیں کیوں کی گئی. اور مسعد بن رافیہ کہتے ہیں کہ جو شخص 7 گھروں میں چھپ کر بھی کوئی نیک عمل کرے گا اللہ اس کی نیکی کو ظاہر کر دے گا. اسی طرح اگر کوئی 7 گھروں میں گھس کر بھی کوئی برائی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ظاہر کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور گناہوں سے ہمیں توبہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.